اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، انہوں نے ام عطیہ سے کہ حضرت کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں، یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتیں۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتیں، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتیں، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 971۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 972۔ نافع نے ابن عمر سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچھا یعنی ایسا ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا، پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 973۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ ہمیں حکم تھا کہ پردہ والی دوشیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، اور ایوب سختیانی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دوشیزائیں اور پردہ والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 974۔ سفیان ثوری نے عبد الرحمن بن عابس سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ کے لیے حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 975۔ محمد بن طلحہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے، ان سے شعبی نے، ان سے برا بن اعظم نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں، اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیا جائز نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 976۔ یحییٰ بن سعید قطان نے سفیان ثوری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ آپ
اس نشان پر آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے قریب ہے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقہ کے لیے کہا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 977۔ عطا نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ جابر کو میں نے یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی۔ پہلے آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا، کیا یہ صدقہ فطر دے رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ صدقہ کے طور پر دے رہی تھیں۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 978۔ ابن جریر نے کہا کہ حسن بن مسلم نے مجھے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا۔ یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں، پھر جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں، ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبد الرزاق نے کہا، فتح بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت کے زمانے میں استعمال تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989۔ عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے حفصہ بنت سرین کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے تھے۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 لڑائیوں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو
اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگاہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حفصہ نے بیان کیا کہ پھر جب عطیہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں، تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردہ والی یا جوان اور پردہ والی باہر نکلیں۔ شبہ ایوب کو تھا، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں، انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا حائضہ عورتیں بھی؟ انہوں نے فرمایا کیا حائضہ عورتیں عرفات نہیں جاتی اور کیا وہ فلاں فلاں جگہوں میں شریک نہیں ہوتی؟ پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قباحت ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 980۔